ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسا کہ ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بار بار یہ آپ دوستوں کو ویک کے دوران بھی بتلا رہے تھے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت۔ تو یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پیارے بھائیوں، اور اس پروگرام میں جس طرح کہ ہم پہلے پروگراموں میں کرتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا، جو ابتدائی آدھا گھنٹہ، ابتدائی تقریباً 40 منٹ جو ہیں وہ ہم جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق کچھ اہم حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے، اور جو اس کے بعد جو وقت ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اگر کوئی دوست ہمیں کال کرے گا تو ہم ان کو کال پر بھی لیں گے اور پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں کسی دوست کی طرف سے کال موصول نہ ہوئی تو چونکہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو تھوڑا سا اور چلا کر اور پھر آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے، جو کہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہے یہ پروگرام اس کا دورانیہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے، بہت ہی عاجزانہ درخواست، کہ اس پروگرام کے لنک کو اس کو بار بار شیئر کریں اور اپنی جو ہے اپنے دوستوں تک پہنچائیں، فیس بک پر یا اگر یوٹیوب پر بھی اگر آپ کا کوئی دوست ہو اس تک پہنچائیں، لیکن فی الحال یہ پروگرام فیس بک پر لائیو جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ درخواست ہے کہ پروگرام کے دوران بھی بار بار اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے۔ اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید بیان کرے، خاکسار صرف جو ہے چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا میری آواز دوستوں کو آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبارک بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ آواز آپ کی بالکل ماشاءاللہ صاف آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کہ ہم نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتلایا، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت۔ اب اس بارے میں چند جو بہت ہی اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا تعین کہ وہ وقت جب مسیحا نے آنا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وہ تعین کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ تعین کرے کہ وہ جو مسیحا ہے اس نے کب آنا ہے۔ وہ مسیحا چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات ہو یا جو بھی ہو، ہمیں مذہبی دنیا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے سے متعلق بعض اشارات دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو کچھ باتیں بتلا دیتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے اس مسیحا کے آنے کا تو جو مومنین ہیں وہ اس آنے والے کو مانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی جو وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں، مذہبی دنیا میں، کہ جو منکرین ہیں وہ تکبر سے کام لیں گے، وہ بہانہ سازیوں سے کام لیں گے، اور کبھی بھی اس جو مرد مومن جو ہے وہ مرد مومن جس کو خدا نے بھیجا ہو، کبھی بھی اس کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم نہیں کرتے، وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ بہرحال ہم
महज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया मुस्लिमा के अफराद हमने उस आने वाले को पहचाना, हमने सर तस्लीम खम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मोमन हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अहादीस बयान की थी, जो कि बहुत ही मशहूर अहादीस हैं, और टू बी ऑनेस्ट प्यारे भाइयों, हमें इनको बार बार दिखलाने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी जो अक्सर जो थोड़ा सा भी जिसको मजहबी दुनिया का पता है, वो उस दोस्त ने ये हादीस ज़रूर पढ़ी होंगी कि आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलन के जो एक वक्त आएगा लोगों पर कि इस्लाम में सिर्फ उसका नाम बाकी रह जाएगा, ठीक है जी, और नहीं बाकी रहेगा कुरान में मगर उसके नकूश, उनकी मस्जिदें जो हैं वो आबाद होंगी लेकिन फिल हकीकत वो ख़राब होंगी हदायत से, और उनके उलमा आसमान के नीचे बसने वाली मखलूक में से सबसे बदतर होंगे। हम आपको दिखला ये इसलिए रहे हैं, आपको ये अहादीस और भी हैं, बहरहाल हम आपको दिखला ये इसलिए रहे हैं प्यारे भाइयों कि हमारे जो गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं, उनको ये एक अजीबो गरीब आदत पड़ चुकी है कि उनके सामने जैसे ही कोई बात करें तो बजाय इसके कि वो कहें, वो अगर उन्होंने वो बात सुनी ही है तो वो इकरार करें कि हाँ हमने ये बात सुनी है, जज़ाकल्लाह, आगे इस बात को आगे बढ़ाएं। वो बजाय इसके कि ये बात करें, वो ये कहते हैं जी हवाला दिखाओ, मकतबा दिखाओ, इसका पीछे जो है वो तो आपने ठीक नहीं बयान किया वगैरह वगैरह, इसलिए हमने आपको वो हदीस दिखला दी महज अल्लाह ताला के फजल के साथ। बहरहाल जहाँ तक आज का मौजू है प्यारे भाइयों, वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त, तो हम जहाँ तक इंसानी सोच है जो हमें जो हम जब अब हम दोबारा देखते हैं कि वो वक्त मसीहा किस तरह का वक्त था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना, और क्यों एक मसीहा को भेजने की ज़रूरत पड़ी, तो प्यारे भाइयों खाकसार आपको हवाला जात के साथ इंशाल्लाह मैं भी साबित करूँगा, हमारे दूसरे दोस्त भी साबित करेंगे कि ये वो ज़माना था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जब ख़ास तौर पर बर्रे सगीर पाको हिंद में और अमूमी तौर पर मुसलमान दुनिया में जो मजहबी तौर पर एक जवाल का ज़माना था। आप बर्रे सगीर पाको हिंद में लें तो वहाँ पर जो तीन बड़े बड़े जो मज़ाहिब थे, ईसाई, इस्लाम और हिंदुइज़्म, ये आपस में बरसरे पैगार थे। और जो 1845 की जंग के बाद ये वो ज़माना था प्यारे भाइयों कि अगरचे मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर पंजाब के मुसलमानों ने कुछ हद तक सुकून का सांस लिया कि चलें जी, वो एक जो सिखों की जो एक ज़माना था कि जो सिख मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उस जुल्म व बर्बरियत से मुसलमानों को निजात मिली। लेकिन इसके साथ साथ हुआ क्या प्यारे भाइयों, सिखों से तो निजात मिल गई, लेकिन उसके साथ ही अंग्रेज़, उन्होंने इस बात को पहचाना, और ये तारीख का ये तारीखी हक़ाइक़ हैं जो खाकसार आपको बतला रहा है, उन्होंने इस बात को पहचाना कि अगर हमने बर्रे सगीर पाको हिंद में अगर हमने अपनी हुकूमत कायम करनी है, इसका इस्तेहकाम हमें चाहिए, तो हमें यहाँ की अवाम को जल्द अज जल्द ईसाई बनाना पड़ेगा। और इसी फार्मूले पर उन्होंने अमल करना शुरू किया। और खाकसार इस दिन में जो चंद हवालाजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है प्यारे भाइयों, उसमें से जो सबसे पहला हवाला है और बहुत ही मशहूर हवाला, वो है प्यारे भाइयों, ये एक पादरी हैं, पादरी थे बहुत ही मशहूर, पादरी C.G. फेंडर, पादरी जो उर्दू में अमूमन पादरी फेंडर के नाम से ये मशहूर हैं। इन्होंने ये एक किताब लिखी मिज़ानुल हक, और मैं दिखलाना आपको ये चाहता हूँ ये कब लिखी गई, 1832 में। यानी ये वो ज़माना है जब अभी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वो उनकी अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही ये जो जंग थी, एक तरह की मजहबी तौर पर जंग हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में ये शुरू हो चुकी थी। और इस जंग में एक हवाला जो पादरी फेंडर ने ये जो किताब थी इनकी मिज़ानुल हक, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल थी प्यारे भाइयों, और मैं इसका जो तीसरी जिल्द है इसका आखिरी बाब पढ़ रहा हूँ। और बहुत ही अहम बात, ये वो बात है जो आपको बताएगी कि हाँ,
उस वक़्त मसीहा की ज़रूरत थी। और वो बात क्या है प्यारे भाइयों, आप इसको पढ़ें तो ख़ात्मा करने से पहले पादरी फंदर साहिब ने यहाँ पर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी उनके जो मसीह हैं उनको और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तकाबली जायज़ा यहाँ पे जो है वो बतौर निचोड़ के पेश किया। और इस तकाबली जायज़ा में वो कहना ये चाहते हैं अपने लोगों को, और ख़ास तौर पर टारगेट किसको कर रहे हैं, मुसलमानों को, कि आपके लिए दो में से एक ही चॉइस है, या तो आप मसीह अलैहिस्सलाम यानी के आगोश में आ जाओ, या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उन्होंने लिखा है यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहो। और इस दिन में प्यारे भाइयों इन्होंने ये जो जहाँ पर उन्होंने यहाँ पे ये देख लें, इन्होंने वही जो आम तौर पर मुनकीन किया करते हैं, किरदार कुशी हवालों को तोड़ मरोड़ कर बयान करना, उसके वो बयान किया अपनी किताब के आखिर में। उसके साथ ही मैं यहाँ पर से दो चार जो है वो फिक्रे पढ़ूंगा, और ये वो पॉइंट है प्यारे भाइयों जिसके ऊपर जैसा कि मैं आपको बाद में दिखलाऊंगा बड़े बड़े उलमा ने इन अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त खाई। वो पॉइंट क्या था, लिखते हैं, मदीना में उन कब्रों के दरमियान जिनमें हज़रत मोहम्मद व अबू बकर मदफून हैं, एक खाली कब्र है जिसको मुसलमान हमारे सैयदना मसीह इब्ने मरियम की कब्र कहते हैं। उस कब्र में कोई दफन नहीं किया गया, और उसका खाली होना हाजियों को याद दिलाता रहता है कि मसीह जिंदा है, हालांकि हजरत मोहम्मद मुर्दा हैं। फिर आगे पादरी फंडर साहब कहते हैं, और ये वो पॉइंट है, अहम पॉइंट प्यारे भाइयों, जिसके ऊपर बड़े बड़े उलमा ने इससे शिकस्त खाई, जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ। कहते हैं, दोनों में से कौन आपकी मदद करने की ज्यादा काबिलियत रखता है? आपको ये तालीम दी गई है कि हजरत मोहम्मद के लिए दुआ करें, लिहाजा यकीनन आपका एतकाद है कि वो बाखिलाफ इसके कि आपकी मदद कर आपकी मदद कर सकें, आपकी दुआओं के मोहताज हैं। फिर पादरी फेंडर साहब कहते हैं, आप ये मानते हैं कि सैयदना मसीह दोबारा आएगा और आप उसकी आमद का डरते हुए इंतजार करते हैं। हम भी खुशी और उम्मीद के साथ उसकी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं, और ये जानते हैं कि उसका अपना और उसके फरिश्तों का वादा पूरा होगा। तो प्यारे भाइयों, इस तरह से जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से ईसाई जो पादरी थे उन्होंने ये देख लें, जो जंग थी, जैसे ही उनका कब्जा जो है इंडिया में हुआ है, वो जो आखिरी जंग हुई जिसको जंग आज़ादी के नाम से भी तारीख में याद किया जाता है, और उससे पहले ही ये तैयारियां इन लोगों ने पकड़ी हुई थी। ठीक है जी। और ये हमला जो इन्होंने इस्लाम पे किया प्यारे भाइयों, कितने अफसोस की बात है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो बड़े बड़े जो उलमा हैं वो इसका जवाब देते, लेकिन क्या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल प्यारे भाइयों वो ये है कि बजाय इसके कि हमारे मुसलमान इन बातों का जवाब देते, मुसलमान उलमा कहलाने वाले लोग वो ईसाई हो गए। ठीक है जी। उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी प्यारे भाइयों जिनके टाइटल पेज हम आपको दिखलाएंगे, क्योंकि इन किताबों में इस कदर गंद और बुग़्ज़ और कीना जो है वो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक इन किताबों में लिखा गया है कि हमारी ये जुर्रत नहीं है कि उन किताबों को आपके सामने पेश कर सकें, इस कदर गंद है इन किताबों में। लेकिन ये देखें, इन लोगों ने किताबें लिखी और बड़े ही चालाकी से, वो कहते हैं ना मीठी छुरी, हर जगह आप ये कॉमन देखेंगे। ये जो आपको मैं किताबों के टाइटल वगैरह दिखाऊंगा प्यारे भाइयों, कि इन्होंने वहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़े आराम से लेके मोहम्मद साहिब, और फिर वो गंद इन लोगों ने, अल्लाह ताला माफ़ करे, इन्होंने बका है हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कि अल्लाह की पनाह। ये किताब मसलन ये मौलवी जो हैं हमारे अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब अहले हदीस के मौलवी थे, उन्होंने कहीं ये कह दिया कोई कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई इतराज़ करके दिखाओ, मैं 1000 रुपया दूंगा।
اس کے جواب میں پوری کتاب لکھ دی گئی، پوری کتاب. اور یہ پیارے بھائیوں یہ کوئی 100 سے زائد صفحات کی یہ کتاب ہے، اور اس میں یہ کتاب مفت جو ہے وہ اس زمانے میں تقسیم کی گئی. اب یہ دیکھیں کس نے تقسیم کروائی. ظاہر ہے جو پادری تھے ان کے پاس پیسہ تھا، وہ لوگوں کو خریدتے تھے، کتابیں بھی مفت دیتے تھے. ہمارے علماء کے پاس ان کے اس حملے کا جواب ہی نہیں تھا جو پادری فنڈر نے جو بیان کیا ہے. اور پھر حالت اس قدر پیارے بھائیوں بری ہوتی گئی. یہ جو رنگیلا رسول کتاب ہے کس قدر جو ہے وہ بدترین یہ کتاب لکھی گئی. یہ بھی اسی زمانہ کی کتاب ہے، اور اس زمانے میں یہ سمامی پنڈتس ہیں جی یہ انہوں نے لکھی. اور ہوا یہ پیارے بھائیوں کہ عیسائی حکومت تو مسلمانوں کو عیسائی کرنا چاہتی ہی تھی، ہندوؤں نے بھی وہ نقالی کرتے ہوئے وہی اعتراضات جو کہ عیسائی کر رہے تھے ہندو پنڈتوں نے بھی کرنے شروع کیے. بعض ہندو وہ بھی خود بھی عیسائی ہوئے، کیونکہ ہندوؤں کو عیسائی کرنا ویسے بھی ان کے لیے زیادہ آسان تھا. لیکن ہوا یہ پیارے بھائیوں میں آپ کو چند کتابوں کے حوالے یہ دکھلا رہا ہوں. یہ مثلا یہ عبداللہ آتھم مسیحی ہے جی، ان کی کتاب ہے اندرونہ بائبل. یہ وہی عبداللہ آتھم صاحب ہیں جو کون تھے؟ مولوی عبداللہ صاحب. یہ عبداللہ آتھم انہوں نے پھر اپنا نام بعد میں رکھا ہے جب یہ مسیحی بنے ہیں. یہ بہت بڑے مولوی تھے. اس کے بعد آگے چلیں پیارے بھائیوں، تو یہ جس طرح کے خاکسار بتلا رہا تھا، یہ ماسٹر رام چندر صاحب ہیں جی، انہوں نے بھی ہندو، انہوں نے بھی کتابیں لکھی اسلام کے خلاف. پھر آگے چلتے ہیں، ایک اور یہ جناب علامہ جی ایل ٹھاکر داس صاحب، انہوں نے بھی، یعنی کہ سارے مل گئے، سب جو ہندو اور عیسائی انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ آگے جو پیارے بھائیوں یہ دیکھیں، علامہ مولوی امام الدین، یہ مولوی تھے، بہت بڑے مولوی تھے، مسلمان مولوی، اور یہ کیا ہو گئے؟ یہ عیسائی ہو گئے پیارے بھائیوں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ تحقیق الایمان ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف. تو میں جو بتلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا ہندوستان میں خاص طور پر کہ 3 مذاہب آپس میں ان کا جو جنگ ایک مذہبی طور پر چھڑی ہے، تو اس کا ہدف وہ اسلام تھا. عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف، عیسائی بھی اسلام کے خلاف، ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف، اور ہندو بھی جو ہیں وہ اسلام کے خلاف. اور پھر بڑھ بڑھ کے کتابیں لکھی گئی پیارے بھائیوں. نہ صرف کتابیں لکھی گئی بلکہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ماہانہ یا جو ہے ویکلی طور پر یہ اخبارات شائع ہوتے تھے. یہ ہندوؤں کا یہ ایک ہے آریہ مسافر میگزین، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسلام کے خلاف لکھتا تھا. یہ نور افشاں اخبار یہ عیسائیوں کا اخبار تھا جو کہ اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ان کے جی میں آتا تھا یہ لکھتے تھے. ہاں البتہ ایک بات انہوں نے ضرور کی ہے پیارے بھائیوں کہ اس زمانے میں چونکہ انگریز حکومت نے یہ بات جو ہے اس کی وہ ضرور پابندی کرتی تھی کہ بات مہذبانہ انداز میں ہوگی، تو انگریزوں کے اس قانونی یہ جو قانون کے اندر یہ جو شک تھی کہ بات جو ہے وہ آرام سے کرنی ہے، کسی کے مذہبی رہنما کا آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں بری بات نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. تو ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے خوب اس کا استعمال کیا. اور مسلمان جس طرح کہ میں بتلا رہا تھا پیارے بھائیوں، مسلمان علماء بجائے اس کے جواب دیتے، کوئی بیچارے یہ عیسائی ہو گئے، کوئی پیسے کے لالچ میں، کوئی ویسے ہی. جب ظاہر ہے جب ایک مناظرہ ہو اور آپ ہار جائیں تو بعض اس طرح سے جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے. بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جس میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس مسیح کو بھیجا، اس مسیحا کو بھیجا جس کو اللہ کے فضل سے ہمیں جو ہے وہ ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور یہ جو زمانہ تھا اسی زمانہ سے متعلق جو ہمارے ساتھ ہیں محترم مبارک احمد صاحب، وہ کچھ مزید اس بارے میں ہمیں بتلائیں گے. محترم مبارک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ماشاءاللہ آ رہی ہے، اچھی صاف ستھری آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی آپ نے ایک بڑی ہی
جو بات کی ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو مذہب اور اسلام میں تعلیم قرآن مجید نے دی ہے کہ جی آپ کو پورا حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو رکھیں، اور جی جی جو غیر مذاہب انگریز کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے آ کے یہ اس بات کو رائج کیا کہ آپ جی اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں آپ اپنی بات دلیل پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے. تو جی جی وہ جو تعلیم مسلمانوں کی تھی، وہ ایک غیر مذہب تو دے رہا تھا لیکن ان کو اس کا خیال نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک آپ کو حوالہ دیا تھا، اخبار جو چھپتا تھا وہاں سے، کرنل گزٹ جو اخبار تھا، جی جی تو اس کا تھوڑا سا میں نے حوالہ دیا تھا. تو اسی میں ان کے جو چونکہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. جی تو جی اس وقت جو صورتحال تھی، جی جی وہ ان کے اپنے اکابرین جو ہیں وہ اس کو بڑی واضح طریقے سے ان کے سامنے رکھتے ہیں. وہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے اور جو حالات بیان کرتے ہیں. تو جی جو وہ اخبار ہے اس کے ایڈیٹر تھے مرزا حیرت صاحب ہیں، وہ ایڈیٹر ان کے. جی جی کرزن گزٹ اخبار جو ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علماء ہمارے علماء قدیم و جدید کے فتوے، یعنی جو حالت تھی ان کی وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ میں کچھ آپ کے سامنے ان کی ہی تحریرات میں سے جی جی ان کے جو اکابرین ہیں بتاتا ہوں. جی جی وہ اخبار لکھتا ہے کہ اس سورج اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جتنی قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں، ان میں جی جی سب سے زیادہ مسلمانوں کی قوم ہے جسے اپنے علماء پر فخر ہے. جی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اسلامی علماء سے بہتر زمانہ میں اور کسی گروہ کے علماء نہیں ہوئے. جی جی مسلمان علماء لاکھوں بلکہ کروڑوں مخلوق کے امام ہونے پر بھی انتہا درجے منکسر مزاج، حلیم، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے والے اور اپنی خطاؤں کے اعتراف کرنے والے اور اپنے گناہوں پر زار و زار رونے والے. یہ ان جی جی مجددین کے ذکر کر رہے ہیں جو جن کے تحریروں میں سے یہ ملتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا شدت سے انتظار کرتے تھے اور روتے تھے کہ کاش ہم اس زمانے کو پا سکیں. جی جی تو وہ پہلے ان کے حالات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اس قسم کے جو فتاوے آج کل چلتے ہیں، فتوا فیکٹری جو آج کل چل رہی ہے، جی جی تو وہ فتوا دینے سے کس طرح وہ پہلو طئی کرتے تھے. تو جی اور مسئلہ کی صورت کو دیکھتے ہی وہ کانپ جاتے تھے اور جی جی کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان فتووں سے جو ہے وہ بچ جائیں اور ہمیں فتوا نہ دینا پڑے. جی جی تو یہاں پہ وہ اخبار لکھتا ہے کہ امام مالک کے متعلق لکھتے ہیں وہ جی جی اصل میں کوئی بات بھی کر رہا ہے درمیان میں، پتہ نہیں کون صاحب ہے. جی 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 وہ کہتے ہیں کہ 900 اچھا، مبارک صاحب پڑھنے والے. ایک منٹ ٹھہریے گا. مبارک صاحب ایک منٹ ٹھہریے جی گا. جی ہمارے بعض دوست اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. جی جی میری ان سے درخواست ہے، میں نے اس پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا ہے، اس پروگرام کے کوئی 40 منٹ کے قریب ہم اپنا جو بیانیہ ہے اس کو پیش کریں گے. جب ہم آپ کو کہیں گے کہ کال کے لیے اب آپ لوگ کال کر سکتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تو میں درخواست کروں گا ان دوستوں سے جو اس وقت کال پہ ہیں کہ وہ ابھی انتظار کریں، جب میں کہوں گا اس کے بعد کال کریں. ہاں جی جی مبارک صاحب. جی، مجھے بھی کچھ اس طرح ہی انہی میں سے کال کر رہا ہے، میں کیونکہ مجھے موبائل پہ ہی میں یہ جی جی اسٹریمنگ پہ ہوں تو وہ بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے نا. جی جی تو میں بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پلیز مجھے کنٹینیو کرنے دیں. اچھا، جی لکھتے ہیں کہ امام مالک نے 900 استادوں سے پڑھا اور اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک 17 اماموں نے ان کو قابلیت کی شہادتیں نہیں دی، جی جی اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے
लाख हदीसें लिखी और 17 बरस की उम्र में वो दरस देने के लिए बैठ गए। जी जी। अब इन साहब का जिक्र करके वो आगे जाके आज के हालात जो हैं उनके मुतल्लक वो बयान करते हैं और जी। कहते हैं, लिखते हैं, वो अखबार लिखता है कि इससे ज्यादा गर्दन जनी कौन शख्स हो सकता है जिसने जी। दुनिया तलबी के लिए दीन का इल्म पढ़ा और जी। जिसने कुरान हदीस को जाती अगराज और नफसानी ख्वाहिशात के हासिल होने के जरिया बनाया। मुबारक भाई, ये हवाला मुबारक इसी भाई, का ये है आप गजट ये का ही। कौन जी जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास हवाले तो हैं, लेकिन चूंकि दरमियान में जी डिस्टर्बेंस मैंने हो आपको भेजे हैं, ये सफा नंबर 3 पर है। गया। ये इससे नीचे है तो जी ये सफा 3, जी नंबर जी, 3 यहाँ के पे ऊपर ये जो मैं अभी इबारत पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है जी, फरमाएं। जी तो इसकी दूसरे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि इससे ज्यादा गर्दन जनी कौन शख्स हो सकता है जिसने दुनिया तलबी के लिए दीन का इल्म पढ़ा हुआ है जी। और जिसने कुरान और हदीस को जाती अगराज और नफसानी ख्वाहिशात के हासिल होने का जरिया बनाया हुआ है। ठीक। काल अल्लाह व काल रसूल महज दूसरे को पहन से पहनाने और कुछ माल ऐंठने के लिए करता हो, जी ऐसे जी। नापाक शख्स के जलील और और वो भी अर्जल तरीन जलील। ये हाँ ये मुबारक भाई, मुझे भी बाज़ दफा मसला होता है, ये जो इनकी उस जमाने में जो थे ना 2 आंखों वाली है, ये जी जी उनकी जी 2 जी आंखों वाली है। अब ये जी यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल भी ये बिल्कुल कह रहे हैं महज दूसरों को फंदे में फंसाने फंदे और में कुछ, फंसाने हाँ का, हाँ जी बिल्कुल। जी और जी जी जी, अच्छा फरमाएं। ठीक है, वो असल जी में तहरीर भी बहुत पुरानी है हाँ जी हाँ तो जी, वो बिल्कुल। पढ़ी भी नहीं जाती, जी, मुझे भी बाज़ दफा थोड़ी सी। ये होता है थोड़ा सा। हाँ जी जी। फरमाएं। और हामले कुरान और हदीस होने पर जिसने किसी के आगे हाथ फैलाया वो हाथ काट डालने के काबिल है। जिस ठीक। जुबान पर हजार हा बार कलाम खुदा और रसूल आया है और जी उस जबान से फसाद अंगेज और जाती अगराज भरे हुए अल्फाज निकलें, वो जबान जी गल जाने के काबिल है। जी एक हामले शरीयत के लिए अगर वो 12 घंटे मेहनत शाका उठाने के बाद सिर्फ 2 आने पैदा करे और 2 आने उन लाखों रुपए से ज्यादा कीमत रखते हैं जी जो मुफ्त के किसी दौलतमंद मुरीद ने दिए हों। तो ये वो हालात हैं डॉक्टर साहब जो वो बयान कर रहे हैं आज के जो उलमाए जो सू हैं जिनको करार दिया गया है रसूल करीम जी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सल्लम। और जी उनके हालात भी वहां बयान करते हैं। फिर डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा हवाला और दूंगा और फिर मैं अपने किसी जी दोस्त जी को मौका दूंगा कि वो भी आए, फिर अगर टाइम हुआ तो दोबारा मैं जी जी, जरूर। थोड़ा सा जी और जरूर। पेश कर दूंगा। ये एक है पहला लेक्चर के नाम से, ये अगर आप दिखा दें यहाँ पे स्क्रीन पे, पहला लेक्चर जो नवाब मोहसन मुल्क जो जी इनके बड़े जय्यद उलमाओं में से हैं, जी जी उनका ये है पहला लेक्चर के नाम से। जी जी उसमें फिर ये कहते हैं जो जी आजकल ये फतवा जड़ते हैं और बड़े ही तमस्कराना अंदाज में ये कहते हैं कि जी तलवार का जहाद बंद हो गया है। हालांकि जी ये देख रहे हैं कि तलवार के जहाद से इनके ऊपर नतीजे क्या निकल रहे हैं इनके लिए और बिल्कुल। क्या क्या ये झील रहे हैं तलवार के जहाद से। तो वो लिखते जी हैं इस जमाना में तो ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली हो गई कि तलवार के बदले इल्म सल्तनत का मालिक हुआ। शुजात की जगह हुनर ने ले ली, हुनर ने हुकूमत को अपने कब्जा में किया है। ठीक। इंसानी कुव्वतों ने वो चीजें इजाद की कि कुदरत का हैरत अंगेज तमाशा नजर आ रहा है। सारी कौमों ने यूरोप के कुछ न कुछ, ये दोबारा फिर कोई बंदा अरबल, अच्छा जी जी कहते हैं कि सारी कौमों ने यूरोप के कुछ चौस से फायदा उठाया और इस इल्मी दौलत का हिस्सा पा लिया, मगर मुसलमान अपनी बहादुरी औलाद पर नाजा है और जमाना जी जी की तब्दीली का अंदाजा ना कर सके। हर नई जी जी चीज को हराम और हर नई बात को बिद्दत समझे
اور ملاؤں اور مفتیوں کے فتوے منتظر رہے. یہ دیکھیں کیسے واضح انہوں نے ان کے حالات جو ہیں، ان کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے. جو علماء سو اپنے مفادات کی خاطر جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. اور یہ خدا کے نیک بندے دنیا کی چال سے بے خبر، زمانے کی رفتار سے ناواقف، ہار نئی بات سے ڈراتے اور روکتے رہے. نہ علم کو سیکھنے دیا، نہ کسی ہنر کے جاری ہونے کے روادار ہوئے. یہ ایک جگہ کا نام کو لکھتے ہیں، صحیح طرح یہ پڑھا نہیں جا رہا. کو دیکھیے کہ وہ خود یورپ کا ایک ٹکڑا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جہاں ترکی کو دیکھیے، ٹرکی کو دیکھیے. ٹرکی لکھا ہوا شاید یہاں پہ کچھ مٹا ہوا ہے. ہاں جی. ٹرکی کو دیکھیے، وہ خود یورپ کا ایک ٹکڑا ہے جہاں چاروں طرف علوم و فنون کی روشنی پھیل رہی ہے. جہاں کی چھوٹی سی چھوٹی ریاست اور وحشی سے وحشی سلطنت ترقی کر رہی ہے. اور پھر یہ زبردست اور قوی سلطنت باوجود بےزیر بہادری اور خدا داد شجاعت کے روز بروز گرتی اور ڈوبتی گئی، یہاں تک کہ سوائے ایک پھول باغ کے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہا. یعنی ان فتووں کے نتیجے وہ بتا رہے ہیں کہ ان فتووں کے کیا نتائج نکلے. تو یہ کچھ میں نے تحریریں پڑھی ہیں. آگے بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. لیکن یہ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی جو سوال پیش ہوا تھا ہمارے غیر احمدی دوست کی طرف سے کہ ضرورت کیا پیش آئی، تو ابھی بھی اگر ان کو ضرورت نہیں پیش آ رہی تو یہ کب آئے گی؟ جب دنیا کی حالات ان کو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے. ان کے اپنے جو مجددین ہیں پہلے گزرے، وہ اس بات کا ہزار بار اپنی کتابوں میں اقرار کر چکے ہیں کہ کاش وہ جو مسیح ہے وہ اس کا نزول ہو اور ہم اس کی پیروی میں جائیں. جس کی پیروی میں جانے کے لیے پہلی امتوں نے خواہش کا اظہار کیا، یہ اس کا انکار کیے جا رہے ہیں. اس رحمت کو ٹھکرا رہے ہیں جس کا وعدہ خدا تعالیٰ کے رسول نے سب سے بڑا انعام کے طور پر بتایا ہے. تو عجیب بات ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب زیادہ ٹائم نہیں آپ کو لوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. جزاک اللہ حسن الجزا، آپ نے مجھے ٹائم دیا اتنا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور ہم اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں محترم اعظم سیفی صاحب کے ساتھ. اعظم سیفی صاحب، مجھے پتا ہے آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ ہم نے یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی، بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ جو پہلے کے جو 40-45 منٹ ہیں یہ ہم مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتلا دیں گے جب ہم کال لیں گے، لیکن منکرین جو ہیں ان کا یہ بھی ایک کیا کہے بندہ، اسلامی اخلاق جو ہیں اس سے ان کو سیکھنے میں ظاہر ہے منکرین کو اول تو وہ سیکھتے نہیں ہیں، ورنہ ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. جی اعظم سیفی صاحب، ابھی بھی دوست جو ہیں وہ کال وہی کیے جا رہے ہیں اور میں بار بار ان کو کک آؤٹ کر رہا ہوں یہاں سے، یہ صرف بتلانے کے لیے کہ جناب تھوڑی دیر صبر کر لو. بہرحال اعظم سیفی صاحب آگے چلیں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پروگرام میں تاخیر سے شامل ہوا، میں کچھ تھوڑا سا پرابلم آ گئی تھی، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. بہرحال میں جانتا ہوں کہ وقت بھی کم ہی ہے میرے پاس، جی تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں. تو جیسے کہ موضوع ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آیا کیا اس زمانے کے حالات ایسے تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ الحمدللہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں آج وہ جو ثبوت ہے وہ ہمیں پہنچے ہیں یا ہمیں ملے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر احمدی علماء بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں وہ زمانہ آ چکا ہے، اور جہاں اسلام کے اوپر جو ہے وہ دیگر مذاہب حملہ کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب حملہ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر، وہیں علماء اسلام کی اور خود مسلمانوں کی بھی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہو چکی ہے. جیسا کہ ایک رسالہ تھا میرات الیقین جو کہ پادری امام الدین کے کسی رسالے کے خلاف نکلا تھا، اس کے شروع میں ہی وہ صفحہ نمبر 1 پر ہی جو ہے وہ ایک اپیل کرتے ہیں مسلمانوں سے، جس کی ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے ہمدردان اسلام سے فریاد.
وہ ایک فریاد کر رہے ہیں. اب وہ فریاد سنیے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برادران اسلام، یہ وقت نہایت ہی فتنے کا ہے. دشمنان اسلام اس مذہب مقدس کے مٹانے میں جانی و مالی بڑے زور سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے دل و جان سے کوشاں ہیں. بعض کروڑوں روپیہ اور بعض لاکھوں اور بعض ہزاروں روپیہ صرف کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے اور ہزاروں آریہ اور قادیانی ہو گئے. یہ مذہبی اختلاف کی وجہ سے، انہوں نے عقائدی اختلاف کی وجہ سے احمدیوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے. اس پر صدمہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی مسلمانوں کو کچھ توجہ نہیں. ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا اور ہر جگہ آفتاب ہدایت کو چمکا دیا. ایک ہمارا وقت ہے کہ اپنی جماعت اسلام کو سنبھال نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ اس قدر مسلمان عیسائی ہو گئے اور اسی طرح سے آریہ ہو گئے. بہرحال میں اس کو مکمل نہیں پڑھتا کیونکہ وقت چونکہ کم ہے. اسی طرح ایک اور رسالہ ہے جو پادری صفدر علی کے خلاف نکلا تھا، جس کا نام تھا پیغام محمدی. اس میں بھی جو اس رسالے کے مصنف ہیں، وہ چوتھی لائن دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 2 پر. وہ کہتے ہیں کہ محمد علی عرض کرتا ہے، یعنی یہ مصنف ہیں اس رسالے کے، کہ محمد علی عرض کرتا ہے، اے اسلام کے خیر خواہ ہو، اے امت محمدیہ کے جان نثاروں، اگر کوئی ہے تو سنے اور متوجہ ہو. جی سفی بھائی، آپ کی آواز جو ہے، السلام علیکم. یہ لگتا ہے سیفی صاحب کی جو کال ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، ہم جب تک سیفی صاحب کی جو کال ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ہم انشاءاللہ جو محترم ہمارے ساتھ جریر اللہ بھائی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سیفی بھائی، میں فی الحال پھر آپ کو مجبوراً یہاں سے ریموو کر رہا ہوں، آپ دوبارہ کال کر لیجیے. جریر اللہ بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. یہاں پہ بڑی پیاری گفتگو ماشاء اللہ ہو رہی تھی. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں مخالفین اسلام کس طرح اسلام پر حملہ کر رہے تھے، وہ چاہے آریہ سماج والے ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا ملحدین ہوں یا کوئی بھی کسی قسم کا جو فتنہ تھا جو اسلام کے خلاف تھے، وہ کس طرح اسلام پر حملہ کر رہے تھے. اور اس وقت زمانہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہا تھا کہ اس وقت کسی مسلح کی ضرورت ہے، اس وقت کسی مجدد کی ضرورت ہے، اس وقت کسی معمور من اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی کتابوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں کس طرح لوگ اسلام پر مخالفانہ طور پہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ حملے کر رہے ہیں. آپ نے مختلف کتابوں سے، مختلف رسائل سے، مبارک بھائی نے بھی ماشاءاللہ کافی رسائل سے یہ بات بیان کی ہے. اس کے علاوہ آدم سے بھی بھائی یہ بات بیان کر رہے تھے تو اچانک ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے اپنی کتاب روحانی خزانہ، کتاب البریہ میں یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے. اب یہ اس کا روحانی خزانہ، اس میں یہ صفحہ نمبر 125 سے تقریباً 153 تک انہوں نے وہ مختلف کتابیں دکھا کے یہ ثابت کیا ہے کہ مخالفین اسلام کس طرح اسلام پر حملہ کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے اسلام کے متعلق بکواسیات کی ہیں، الزام تراشی کی ہے، کردار کشی کی، اور اس طرح پھر ان کا حضور نے بڑی تفصیل سے جواب بھی اپنی کتابوں میں جا بجا دیا ہے. اب حضور نے اس وقت کی جو امت محمدیہ تھی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنی کتاب ایک الخدا، یہ کتاب ہے حضور کی جو روحانی خزانہ جلد 18 میں ہے، اس کا ترجمہ بھی alislam.org پر یا آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے امت محمدیہ کا بڑی تفصیل سے یہ حال بیان کیا ہے، جو اس وقت کے علماء تھے، یا اس وقت کے جو مسلمان تھے اور اس وقت کے جو رئیس تھے، جو رئیس لوگ تھے، ان ساروں کو بڑی تفصیل سے یہ حال بیان کیا کہ دیکھیں امت محمدیہ پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور پھر اس مصیبت کا کیا حل بیان کیا ہے. اب حضور نے یہ، جیسا کہ آپ کے سامنے صفحہ بھی موجود ہے، حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اور اس وقت علاج کیا چاہیے. مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور نیک لوگ سرخ گندک کی مانند ہو گئے ہیں. ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں اور نہ بزرگوں کی سی ہمدردی رہ گئی ہے. کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے، خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو، لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں. خواہ کوئی خالص دوستی ہو اور 10واں حصہ بھی بدلا نہیں دیتے. خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار، اور کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے اور ہمدردوں کی بڑی بھی حقیقت سمجھتے ہیں اور محسنوں سے نیکی نہیں کرتے اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب وہ صفحہ غائب ہوا ہے، آپ ذرا سامنے کر دیں تو. لے آیا ہوں جی. آگے جی اب آپ کو نظر آنا اب آ جائے گا، ایک چند سیکنڈ تک آ جائے گا
جی جی انشاءاللہ جی آپ جاری رکھیں. اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہو، اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو دکھلاوا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بیان فرماتا ہے برتنے کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے. یعنی ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ضرورت ہے اور اس ضرورت کے باوجود لوگوں کو مانگنے پر بھی نہیں دیتے، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت. اور یہ بات حضور نے یہاں بات بیان کی ہے کہ بخل سے کام کرتے ہیں، بلکہ اگر تم ڈراؤ اپنی آنکھوں میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو تو تم ان قوم کا ہر جماعت کو پاؤ گے کہ فسق اور بددیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے. اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانے کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ، اور پھر ہم اس کو علاج کو لکھیں گے جو خدا نے ان فسادوں کو دور کرنے کے لیے ارادہ کر رکھا ہے اور نیز اسلام اور مسلمانوں کے تدارک کے لیے جو مقدر کر رکھا ہے. اب اس کے آگے یہ جو آپ کو ہیڈنگ پہ نظر آ رہی ہے بادشاہوں کے حالات ہیں، اس میں حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس وقت جو بادشاہ ہیں ان پہ کیا یہ بات لکھیں. حضور لکھتے ہیں جان خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ اس زمانے کے اور عمراء اس زمانے کے جو بزرگان دین اور حامیان شرع متین سمجھ جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی ساری ہمت کے ساتھ زینت دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور شراب اور باجی اور نفسانی خواہشوں کے سوا انہیں اور کوئی کام ہی نہیں. وہ فانی لذتوں کی حاصل کرنے کے لیے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں اور وہ شرابیں پیتے ہیں نہروں کے کنارے اور بہتے پانیوں اور بلند درختوں اور پھلدار درختوں اور شگوفوں کے پاس اعلیٰ درجے کے فرشتوں پر بیٹھ کر، اور کوئی خبر کی رعیت اور ملت پر کیا بلائیں ٹوٹ رہی ہیں. انہی امور سیاسی اور لوگوں کے مسائل کا کوئی علم نہیں. اب یہ چونکہ مضمون کافی لمبا ہے، میں یہاں سے اسکپ کرتے ہوئے یہ چونکہ کتاب الاسلام.org پر موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب میں اس کے علاوہ پھر حضور نے جو یہ مسلمان علماء کا حال بیان کیا، میں اس صفحے کی طرف لے کر چلتا ہوں جو کہ غالباً اسی کتاب کا صفحہ نمبر 68 ہے. میں اس صفحے پر چلتا ہوں جہاں پہ حضور نے ان علماء کے جو اس وقت کے علماء تھے ان کا حال جو بیان کیا، اس صفحے پر چلتے ہیں. جی یہ صفحہ نمبر 68، اس میں حضور فرماتے ہیں اس زمانہ کی علماء کے بیان میں یہ حضور لکھتے ہیں کہ جب گزشتہ بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانے کے مسلمان بادشاہ ان خرابیوں کی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو آگ کی طرح بھڑکی ہوئی ہیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تمام فتنے اور فساد جاہلوں کی جہالت کے سبب پیدا ہوئے اور علماء کی تعلیم کے ذریعے ناپید ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور اس میدان کے پہلوان ہیں اور وہ علم کے نور سے منور کیے گئے ہیں. اس لیے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان خرابیوں کی اصلاح کر سکیں جن کی اصلاح سلاطین مملکت نہ کر سکے. آپ کو معلوم ہو کہ میں ان علماء کی مجالس میں بکثرت جاتا رہا اور ان سے دوستوں کی طرح مصابیت رکھی اور بسا اوقات ان کے پاس اجنبیوں اور ان پڑھ کے روپ میں آیا اور انہیں محبت اور دشمنی، تنگ دستی اور آسودگی ہر حالت میں آزمایا اور ان کی اندرونی حالتوں، ہمت و حوصلہ کی رسائی اور جس تقوی کے وہ مالک تھے اس پر پرکھا، تو مجھ پر ظاہر ہوا کہ ان میں بیشتر اسلام کے لیے بیماری تو ہیں، دوا نہیں، دین کے لیے ایک گہرا تاریک وتار اندھیرا ہے، نور اور روشنی کا چراغ نہیں. انہوں نے اپنی سیرت اور سرشت میں ہر عیب جمع کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو بہت سی برائیوں میں ملوث کر رکھا ہے. یہ چونکہ کافی لمبا مضمون ہے تو اس کو حضور نے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس وقت کے جو علماء ہیں جن پر لوگوں کی بڑی نظر گہری ہوتی ہے، تو اس گہری نظر رکھنے پہ کیونکہ حدیث بھی ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. لیکن ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ مشکات کتاب علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوشک علی الناس زمان لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام صرف نام کا لایا جائے گا، ولا یبق من القرآن الا رسمہ. یہ میں اکثر یہ حدیث بیان بھی کرتے رہتا ہوں. تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے. وہ مساجدہم ہی اقرب من الہدا، کہ ان کی جو مساجد ہیں وہ بظاہر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اس کے آگے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی علماء کے متعلق یہ بات بیان فرماتے کہ علماء ہم شر من تحت ادیم السماء، کہ ان کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب یہ مولوی ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے غیر احمدی مخالف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں یا احمدی حضرات ہیں وہ بار بار اس روایت کو پیش کر کے پوری امت مسلمہ کے علماء کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدترین مخلوق ہیں. حالانکہ حضور نے اس کتاب میں بھی یہ بات بیان کی کہ ہم صرف ان علماء کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پس پش ڈال دی ہے اور وہ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں. اور قرآن بھی یہ بات سورہ اعراف میں بیان کرتا ہے کہ جو انسان دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا، دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. تو یہ تو قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے. تو حضور نے بھی یہاں پر وہی بات بیان کی ہے
نہ کہ تمام امت مسلمہ کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر حضور اس کا حل بیان کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, یعنی ان ساری بیماریوں کا کیا حل ہے. تو حضور یہ بات بیان کرتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر, یہ تحریر ہے جو کہ میں یہاں پر مختصراً سی پڑھ دیتا ہوں. حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ رحمانیت کے حقوق سے نا آشنا ہو گئے, پھر ان سے نصرت دین کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے, اور تحجیز و تکفین کے بعد مردہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے. دین کی مدد کرنا کوئی آسان کام نہیں, مر کر ہی اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے, اور یہ فتح عوام اور عامت الناس کو ہرگز نہیں دی جائے گی, اور دشمنوں کو ان کی لاٹھیوں اور برچھوں سے قطن شکست نہیں دی جا سکے گی. پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ ان آدمی کے وجود پر فخر کرے یا ان کیڑے مکوڑوں سے خیر کی امید رکھے. پس کہت کہ اس زمانے میں کسی یوسف کو تلاش کرو, خواہ دور کا سفر ہو. اب یہاں بھی حضور نے امت محمدیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑی دقت آویز سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پس کہت کہ اس زمانے میں کسی یوسف کو تلاش کرو, خواہ دور کا سفر ہو, اور اس کے لیے سواریاں تیار کرنی پڑیں. ان علماء کے جبوں پر مت جاؤ, کیونکہ ان میں بخل اور ریا کے سوا کچھ نہیں, اور نہ ان کی دوسری عادتوں کی طرف دیکھو جو صالحین کے شایان شان نہیں. اب یہاں پہ حضور نے خود بھی یہ بات بیان فرما دی کہ انہوں نے ان علماء کی بات کی کہ جو صالحین کے شایان شان نہیں. سارے علماء کی بابت یہ بات بیان نہیں کی. میں نے انہیں بلایا جیسے کہ بلانے کا حق تھا, مگر وہ صرف انکار میں ہی آگے بڑھتے گئے. میں نے کتنی ہی کتابیں لکھی, متعدد رسالے فی البدیع رقم کیے, اور کئی جریدے شائع کیے, اور بہت سے عمدہ نکات میں نے پھیلائے, لیکن میرے موتیوں اور میرے دودھ نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. نہ دوسرے لوگوں کی نسبت مجھے تکلیف اور نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ حریص پائے گا. جب اللہ نے ان کے بھڑکتے شعلے دیکھے تو اس نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور ان کی پردہ ڈال دیا. یہ بڑی لمبی تفسیر آگے حضور نے بڑی یہ بات بیان کی ہے. یہ alislam.org پہ یہ روحانی زنجیر 18 کی کتاب ہے, اس میں آپ مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں حضور نے امت محمدیہ کو جس وقت کا حال تھا وہ اختصار سے بیان کر دیا. تو اس حال کے بعد پھر خدا کی طرف سے کسی مسئلے کو آنا چاہیے تھا جو ان ساری مشکلات کو, ان ساری تنازعات کو, ان سارے مسائل کو حل کر کے امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے. ڈاکٹر صاحب میں آخری بات بیان کر کے باقی دوستوں کو ٹائم دیتے چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا. آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ اکثر علماء حضرات یہ مخالفین احمدیت بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں تو دنیا کے مسائل ختم کیوں نہیں ہوئے, لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہوئی, فسادات ختم کیوں نہیں ہوئے. تو اس کا اختصار سے جواب یہی ہے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے جھنڈے تلے آ رہا ہے وہ امن میں آ رہا ہے, اور یہی اس حدیث کا منشا تھا, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. محترم اعظم سیفی صاحب, آپ کی کال چونکہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے ایک دو دفعہ, اگر تو آپ کچھ مزید مختصراً بیان کرنا چاہتے ہیں تو درست ہے, ورنہ چونکہ پہلے ہی تقریباً 48 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے اس جو سیشن تھا پہلا, تو آپ بتلائیں, حکم کریں, آپ نے کچھ بیان کرنا ہے یا ہم اس حصے کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور دوسرے حصے کا آغاز کریں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ پھر سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. نہیں کوئی بات نہیں. بہرحال جیسا کہ جلی اللہ بھائی نے جو ہے نا وہ ذکر کیا, اسی طرح میں نے کچھ باتیں مبارک صاحب کی بھی سنی, آپ کی بھی میں نے کچھ باتیں سنی لائیو, جس میں آپ نے بتایا ہے اس بات کو لے کر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حالات کیسے ہو گئے, اور ایک دو حوالہ میں نے بھی پڑھ کر بتایا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہم نے کوئی مبالغہ آمیز باتیں خود سے ملا دی ہیں, بلکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے مخالف تھے اور مخالفت میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے, ان کو بھی اس چیز کا اعتراف تھا کہ واقعی یہ حالت جو ہے بڑی نازک ہے اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. اور صرف یہ کوئی ایک یا دو فرقوں نے نہیں, بلکہ ان کی زبان میں اگر کہیں تو اجماع تھا اس بات کے اوپر کہ ہاں امت کی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ تفرقہ بازی جو ہے وہ آ گئی ہے. بلکہ تفرقہ بازی تو اس قدر تھی کہ لوگوں نے پورے رسالے لکھے ہیں کہ دور حاضر میں جو فرقے موجود ہیں ان میں سے یہ فرقے ہیں, ان کے اسما درج کیے اور ان کے جو عقائد ہیں اور جو ان کے بانی ہیں سب کے جو ہے وہ نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ اتحاد اسلام کے نام سے میرے پاس وہ رسالہ موجود ہے. جی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے, یہاں تک کہ ثناء اللہ مرسلی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اپنے اخبار اہل حدیث کے اندر جو ہے وہ 1904 اخبار اہل حدیث 1904 کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ امت کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. قومی دکھڑا کے نام سے انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا اپنے اخبار کے اندر.
اچھا جی جب حالات ایسی ہو گئی تھی، ایسی بھی بات نہیں تھی کہ حالات ایسی ہے بس ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یا ایک دوسرے کی برائیاں بتا رہے ہیں، یا امت کے حالات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور علماء کے حالات پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، کہ ایسی حالت ہو گئی ہے، بلکہ فریاد بھی کر رہے تھے اس چیز کی جی کہ خدایا اب تو اس مسیح و مہدی کو بھیج، جیسا کہ ایک رسالہ ہے بشارت احمدی کے نام، بشارت محمدی کے نام سے، یہ 2 رسالے نکلے ہیں۔ پہلے رسالے کے اندر تورات اور انجیل کے مطابق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور جی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ صداقت کو پیش کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور رسالہ لکھا جس کا نام بھی بشارت محمدی ہی رکھا، یہ شاہ عبد العزیز جو ہے نا وہ محدث نے لکھا تھا یہ، اس میں جی بھی انہوں نے وید قرآن وغیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام۔ جو ہے نا وہ صادق ہونے کی دلیلیں پیش کی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیاں جو موجود ہیں ان کے وید قرآن کے اندر، ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ دونوں رسالوں کے اندر انہوں نے درد دل سے جو ہے نا وہ اس بات کی دعا کی ہے کہ خدایا اب اس مسیح مہدی کو بھیج دے۔ جی جی ٹھیک، جزاک اب اللہ۔ جماعت اہم جی جی بہت بہت شکریہ پیارے دوستوں، جس طرح کہ آپ نے سنا ہمارے مختلف دوستوں نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسلام جو ہے اس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، خاص طور پر عیسائی اور ہندو مل کر اسلام کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتلایا کہ جو پادری فنڈر تھے انہوں نے جو کتاب لکھی میزان الحق، انہوں نے برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو یہ حوالہ دکھلایا تھا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اگر یہ بات اگر مسلمانوں کو ثابت کر دیں کہ جو دونوں وجود ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، اس کو انہوں نے دیکھیں اپنی کتاب میں لکھا نعوذ باللہ مردہ، اور مسیح کا وجود جو ہے وہ زندہ لکھا۔ اور چونکہ مسلمانوں کا اس وقت جو غیر مدی مسلمان تھے ان کا اکثریت کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر موجود ہیں، اس غلط عقیدے کو، غیر قرآنی عقیدے کو عیسائیوں نے استعمال کیا، اور مسلمانوں کو حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء کو انہوں نے شکستیں دیں، اور مسلمان حتیٰ کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ عیسائی بنے۔ خاکسار آپ کے سامنے اس پہلے حصے کے آخر پر 2 حوالے جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہے، جن حوالہ جات میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو فتنہ تھا عیسائیوں کا، اور خاص طور پر وہ فتنہ جس میں وہ حیات مسیح کے عقیدہ کو لے کر آتے تھے اور مسلمانوں کو وہ شکست دیتے تھے، اس عقیدے کو اگر کسی نے توڑا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس میں سے جو پہلا حوالہ ہے یہ جو دیوبندی ہیں ان کا یہ قرآن پاک ہے، آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے سے پہلے یہ دیباچہ میں یہ تحریر ہے صفحہ نمبر 30 پر، اور یہ بہت ہی زبردست تحریر ہے۔ اور خاکسار آپ کو بتلاتا چلے کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے جو علماء ہیں، نام نہاد علماء، انہوں نے اس تحریر کو اب جو اکثر اس دیباچے سے نکال دیا ہے۔ لیکن دیکھیں کیا فرماتے ہیں یہ مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب جنہوں نے دیباچہ لکھا فرماتے ہیں اسی زمانہ میں پادری لیفروئے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ اور اب یہ دیکھیں یہ اقرار، یہ باقی بھی پیارے دوستو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ جہاں تک جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی اس کا تو مسلمان علماء نے جواب دیا، لیکن یہ مولوی صاحب فرماتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے
اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا جملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا. اور پیارے بھائیوں یہ وہی جملہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے, وہی حربہ جو کہ یہ پادری فنڈر نے لوگوں کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے جی, پادری فنڈر صاحب وہ پادری ہیں جنہوں نے اس طرف ان لوگوں کو زیادہ قائل کر کیا اپنے لوگوں کو کہ یہ حربہ استعمال کرو. تو یہ مولوی صاحب فرماتے ہیں اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا جملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا, تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے, نعرہ تکبیر. جی فرماتے ہیں تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں, اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں, بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو. اس ترکیب سے اس نے یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا, اور اس ترکیب سے پیارے بھائیوں غور سے یہ پڑھیں, اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو پیارے بھائیوں یہ ہوتا ہے سچ. سچ وہ جس کا اقرار جو بظاہر آپ کے دشمن ہے وہ بھی کریں, یہ سچ ہوتا ہے. اور یہی سچ ہے پیارے بھائیوں جو ہم آپ کو یہ جو مولوی جو ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب ان کا یہ جو ہے براہین احمدیہ پر ریویو, اس کے اندر سے بھی یہ دیکھیں مولوی صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دیکھیں پادری مات الدین, وہی پادری مات الدین جس کی تحریر جس کا رسالہ ہم نے آپ کو دکھلایا تھا, یہ پادری مات الدین صاحب مولوی مات الدین ہوتے تھے لیکن عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ان کے جوابات دیے حضرت مرزا صاحب نے, ہندوؤں کے جواب دیے ہیں, عیسائیوں کے جواب دیے ہیں, اور پھر ہم آپ کو صرف ایک تحریر کے چند جو ہے وہ فقرات پڑھا کر دکھلا کر جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا یہ ہم اس حصے کو ختم کریں گے. مولوی صاحب فرماتے ہیں یہ اس کتاب کا خلاصہ مطالب ہے, اب ہم اس پر اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں. ہماری رائے میں یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی رائے میں یہ کتاب یعنی حضرت مرزا صاحب کی کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں. جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور پھر مولوی صاحب مزید کیا فرماتے ہیں, اور اس کا مؤلف یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام, اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتاوے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس قدر زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے پیارے بھائیو, تو یہ ہم نے آپ کو اور بھی بہت سی تحریریں ہیں چونکہ وقت جو ہے اس کی کمی ہے. پہلے ہی ہم جو ہمارا وقت تھا 40 منٹ اس سے تقریباً 20 منٹ اوپر جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو اس طرح سے جو پہلا حصہ ہے ہمارا اس پروگرام کا وہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم نے اس حصہ میں آپ کو بتلایا کہ جو ہمارا موضوع تھا آج کا کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت, وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا, جب اسلام جو تھا وہ دشمن نے اس کے اوپر حملے کیے. اسلامی عقائد کو یعنی اسلامی عقائد سے مراد یہ ہے جو اس وقت غلط عقیدے پھیل گئے ہوئے تھے ان عقیدوں کو استعمال کیا, اور اس طرح سے مسلمانوں کی ان غلطیوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہوئے عیسائیوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ عیسائی بنانا شروع کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ عیسائی بنے. اور تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مجاہد کو بھیجا جس نے پھر عیسائیوں
کا یہ جو حربہ تھا اس کو الٹایا ہے، اس کو پلٹایا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو اقصی قرآن، وہ اقصی قرآن جو کہ الحمدللہ خاک صاحب کے پاس موجود ہے، اس لیے اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ جناب ہم نے اپنی طرف سے حوالہ بنا دیا ہے، تو یہ اقصی قرآن میرے پاس موجود ہے اور یہ پیپر کی شکل میں بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں۔